جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے یا تہہ خانے کے اندر ہی موجود کیوں نہ ہو، جتنی بڑی بھی چار دیواری اس کے گرد موجود ہو، یہ نہ تو موت کو روک سکتی ہیں اور نہ ہی ملک الموت کو. صحیح بات ہے. کیونکہ ہیلو گائز، ویلکم ٹو آور چینل. اور آج ہم لے کے آئے فیکٹس اباؤٹ اینجل عزرائیل ان پریزنس آف قرآن کا ریاکشن. سو اینجل، ہم نے جبریل کا ہمیشہ بہت زیادہ ذکر سنا ہے، ان کے بارے میں ہم نے سنا ہوا ہے، ان کی ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی ہوئی ہے، لیکن ہم نے عزرائیل اینجل کے بارے میں کبھی نہیں سنا اور یہ پہلی بار ہے، تو ضرور سننا چاہیں گے. تو دیکھتے ہیں. سیریسلی. اور لائک ہم لوگوں نے جبرائیل کے بارے میں بہت ساری چیزیں سنی ہیں کہ ایسے وہ پروفٹ محمد کو دکھتے تھے اور حسن حسین کو بھی انہوں نے کافی زیادہ ہیلپ کری. یہ ساری چیزیں کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن ہم نے عزرائیل کے بارے میں کبھی بھی نہیں دیکھا ہے نا کہ کیا ہوا تھا. لیکن ایک تو شاید ایسا بھی تھا کچھ نا، ایک ایسی اینجل تھی وہ بھگوان کے بہت زیادہ پہلے وہ تھی. اچھا شاید جبریل تھا. جبریل کیسے ہو سکتا ہے؟ آئی مین وہ دوسری اینجل تھی جو ڈیول بن گئی تھی کچھ ایسے کر کے، شیطان والی اینجل تھی، وہ بھی پہلے اینجل تھی. تو شاید کہیں وہ نہ ہو یہ اینجل. باقی دیکھتے ہیں کہ ویڈیو کیسے ہونے والی ہے. دوستو، فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نورانی مخلوق ہیں جنہیں اس کائنات کے آغاز سے بھی پہلے پیدا کیا گیا اور انسانوں کی تخلیق سے بھی، لیکن کتنا پہلے اس کے بارے میں کوئی اسلامی روایت موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اس نورانی مخلوق کے اندر 4 فرشتے اتنے مقرب ترین اور اعلیٰ ترین مقام و مرتبہ رکھتے ہیں کہ ان کے ذمہ کائنات کے سب سے بڑے بڑے کام ہیں جنہیں وہ بنا تھکے ہر لمحے سر انجام دے رہے ہیں. کیا بات. رتبے کے لحاظ سے سب سے عظیم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، پھر حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام اور چوتھے نمبر پر حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں. اور ان چاروں فرشتوں کو فرشتوں میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا. حضرت عزرائیل علیہ السلام یا ملک الموت، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کی روح یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی ذمہ داری سونپی ہے، جسے وہ خود بھی سر انجام دیتے ہیں، اور ان کے ماتحت کام کرنے والے نمائندے یا مددگار فرشتے بھی یہ روحیں قبض کر کے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں. تو یہ یمراج ہیں. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ شکل بدل کر انسانی شکل میں انسانوں کے سامنے ظاہر ہو سکتے ہیں. اور کئی روایات کے اندر ملک الموت کا انسانی شکل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار جب انہیں ان کی اصلی شکل کے اندر دیکھا تو ان کا رنگ بالکل سیاہ تھا اور جسم آسمانوں سے بھی بلند، اور ان کے جسم نے آسمان میں موجود ہر چیز کو گھیرے ہوئے تھا. سفر معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو ان کی اصلی صورت کے اندر دیکھا تو ان کے 4 منہ تھے. پوچھنے پر بتایا گیا کہ ان کا سامنے کا منہ نور کا بنا ہے جس سے وہ مومنین، صالحین اور نیک لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، جبکہ پیچھے کا منہ آگ کا بنا ہے جس سے وہ کفار اور مشرکین کی دردناک طریقے سے روح قبض کرتے ہیں. ان کا دایاں منہ غضب سے بنا ہے جس سے وہ گناہ گار ایمان والوں کی، جبکہ بایاں منہ قہر کا بنا ہے جس سے وہ منافقین کی روح قبض کرتے ہیں. جبکہ ان کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ اگر ان کا ایک قدم مشرق میں ہو تو دوسرا مغرب میں ہوگا. ان کے بھی 4 پر ہیں لیکن وہ پرندوں جیسے نہیں ہیں، بلکہ صرف سمجھانے کی غرض سے بیان کیا گیا ہے. ان کے پاؤں زمین پر جبکہ ان کا سر آسمانوں سے بھی اوپر بلند ہے جس کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی. کیا بات. انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی روح کو قبض کرنے کے لیے یہ خود حاضر ہوتے ہیں، جبکہ عام لوگوں کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے نمائندے یہ کام سر انجام دیتے ہیں. کائنات میں واحد ایک ایسی ہستی ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے جن کی روح کو قبض کرنے سے پہلے ملک الموت کو یہ حکم تھا کہ نہ تو میرے محبوب کی اجازت لیے بغیر ان کے گھر میں داخل ہونا اور نہ ہی ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض کرنا، بلکہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہیں تو رہنے دینا، ورنہ بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات کے شوق میں ہے. لہٰذا اجازت ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو قبض کیا گیا، ورنہ یہ اعزاز قیامت تک نہ کسی پیغمبر کو ملا اور نہ ہی کبھی ملے گا. کیا بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لاڈلے اور جلیل القدر پیغمبر تھے. آپ کی روح قبض کرنے کے لیے جب حضرت عزرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اللہ کا حکم سنایا تو آپ نے جلال کے اندر آ کر انہیں ایک زوردار تماچا رسید کر دیا، اتنی زور کا کہ ان کی ایک آنکھ نکل گئی. ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے جا کر عرض کی کہ اے اللہ، آپ کے بندے نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی آنکھ واپس کر دی اور کہا کہ جا کر موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ ایک سرخ گائے کے بالوں پر ہاتھ پھیریں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی. جب ملک الموت نے واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا تو انہوں نے سوال کیا کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا. ملک الموت نے جواب دیا کہ پھر کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ اس کے بعد بھی آپ کو موت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آج ہی میری روح قبض کر لو. یہ روایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کے اندر موجود ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص بڑے دربار کے اندر ظاہر ہوا اور معمول کے مطابق دربار لگا ہوا تھا، لیکن یہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر کو بڑی عجیب و غریب اور حیرت بھری نظروں سے گھور رہا تھا. اس شخص کے دربار سے جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وزیر کو بتایا کہ وہ ملک الموت تھے.
وہ وزیر ڈر گیا اور سوچنے لگا کہ شاید اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ہوائیں آپ کے تابع ہیں، آپ انہیں حکم دیں کہ مجھے ابھی ہندوستان کی سرزمین پر پہنچا دیں، جو کہ یہاں سے کئی دن کی مسافت پر ہے۔ سو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اگلے روز ملک الموت دربار کے اندر دوبارہ حاضر ہوئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں اور میرے ایک وزیر کو کل آپ ایسے گور کیوں رہے تھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ اس شخص کی ہندوستان کی سرزمین پر روح قبض کروں، جو کہ یہاں سے کئی دنوں کی مسافت پر ہے، لیکن یہ شخص تو آج یروشلم کی سرزمین پر آپ کے دربار میں موجود ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ شخص ہندوستان کی سرزمین پر کل تک کیسے پہنچے گا، لیکن ابھی میں اسی شخص کی روح قبض کر کے واپس آ رہا ہوں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے یا تہہ خانے کے اندر ہی موجود کیوں نہ ہو، جتنی بڑی بھی چار دیواری اس کے گرد موجود ہو، یہ نہ تو موت کو روک سکتی ہیں اور نہ ہی ملک الموت کو۔ صحیح بات ہے، کیونکہ ملک الموت انسانی جسم جیسی خصوصیات نہیں رکھتے اور نہ ہی ان پر ٹائم لاگو ہوتا ہے اور نہ ہی اس دنیا کے مادی قانون، اسی لیے وہ دنیا کے ہر کونے میں ایک ہی وقت کے اندر موجود رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو بالکل ایک پلیٹ کی طرح ہموار کر دیا ہے، یا پھر انسانی مٹھی کی طرح جس پر وہ جب چاہے جیسے چاہے ہر وقت پہنچ سکتے ہیں۔ واہ، قیامت کے روز جب شیطان لوگوں کو جہنم تک پہنچا چکا ہوگا اور نیک لوگ جنت کے اندر داخل کیے جا رہے ہوں گے، تب شیطان سمجھ جائے گا کہ اس کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی جو زندگی دی تھی اس کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، لہٰذا وہ ڈر کے مارے سمندر کے ایک حصے سے غوطہ لگا کر دوسرے حصے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، تو وہاں ملک الموت پہلے سے موجود ہوں گے۔ اس کے بعد وہ پھر غوطہ لگائے گا اور تیسرے کونے سے نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن پھر سے وہاں پر ملک الموت پہلے سے کھڑے ہوں گے۔ یوں وہ ان سے کسی بھی طرح سے بچ نہیں پائے گا اور اس کی روح کو بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کر لیں گے۔ ملک الموت کو ہی لوگوں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری آخر کیوں دی گئی؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ موجود ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ سو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اس جگہ پر آئے جہاں پر آج کعبہ موجود ہے اور وہاں سے خاک اٹھا لی، لیکن زمین نے انہیں قسم دی کہ خدارا یہ خاک لے کر یہاں سے مت جاؤ، کیونکہ اس سے جو خلیفہ پیدا ہوگا اس کی اولاد بہت گناہ گار ہوگی، اس پر اللہ کا عذاب بھی نازل ہوگا، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہوں اور جانتی ہوں کہ میں اس قدر عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس بات کو سن کر جبرائیل علیہ السلام وہ خاک لیے بغیر واپس آ گئے، جس کے بعد میکائیل علیہ السلام اور پھر اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، لیکن وہ بھی اس خاک کو لیے بغیر واپس آ گئے۔ لیکن جب ملک الموت کو بھیجا گیا تو زمین نے ان سے وہی کہا جو اس سے پہلے 3 فرشتوں کو کہا، لیکن ملک الموت نے فرمایا کہ تم مجھے جس رب کی قسم دیتی ہے میں بھی اسی رب کے حکم سے آیا ہوں اور یہ خاک لے کر ہی جاؤں گا، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تب اللہ پاک نے فرمایا کہ اسرائیل تمہارا دل ان معاملات کے اندر بہت سخت ہے کہ تم کسی بھی شخص کے ماتم بنانے پر یا قسم دینے پر یا پھر کسی کو روتا دیکھ کر اپنا فیصلہ بالکل نہیں بدلو گے، لہٰذا اس خاک سے پیدا ہونے والی مخلوق کی روح کو قبض کرنے کا ذمہ میں تجھے دیتا ہوں۔ حضرت اسرائیل نے فرمایا کہ اے اللہ پھر تو آدم کی اولاد مجھے اپنا دشمن سمجھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فکر مت کرو، میں ہر شخص کے موت کی وجہ مقرر کروں گا، لہٰذا وہ خود کو اس کا قصوروار جانیں گے نہ کہ تمہیں۔ دوستو لفظ اسرائیل عربی زبان کے لفظ ازرا اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ ازرا کا مطلب ہے بندہ اور ایل کا مطلب خدا ہے، یعنی کہ خدا کا بندہ، جن کے بارے میں قرآن کریم میں بیان ہے کہ جس کا کام زندہ موجودات کی روح کو قبض کرنا ہے۔ سورہ الانعام کے اندر بیان ہے کہ وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے تو ایسا تصور ملتا ہے کہ شاید انسانوں کی روح فرشتوں کو ایک گروہ قبض کرتا ہے، جبکہ ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ ذمہ داری صرف ملک الموت کے ذمہ ہے۔ سو پھر اس آیت مبارکہ کا مطلب کیا ہے؟ دراصل اس آیت مبارکہ کا مطلب ہے کہ ملک الموت کے ساتھی اور ان کے نائب جیسا کہ نازعات، سابحات اور ثاقبات، یہ ایک مخصوص قسم کے فرشتوں کے گروہ ہیں جن کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ مثال کے طور پر نازعات، سابحات اور سابقات ایک خاص قسم کی مخلوقات کی روح قبض کرتے ہیں، جبکہ ناشتات گروہ کا کام ہے کہ مومنوں کی روح کو آسانی سے اور مہربانی سے قبض کریں، جبکہ نازعات کا کام ہے کافروں کی روح کو شدت اور عذاب کے ساتھ قبض کرنا، جیسا کہ قرآن کریم میں بیان ہوتا ہے کہ کافروں کی جان سختی اور عذاب سے نکلتی ہے اور موت کے فرشتے اس کے ارد گرد اور آگے پیچھے احاطہ کر لیتے ہیں، انہیں مارتے ہیں، لیکن مومنین کی جان کو نہ صرف انتہائی مہربانی سے نکالتے ہیں بلکہ باقاعدہ انہیں جنت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے۔ دوستو قانون قدرت ہے کہ دنیا و کائنات کی ہر ایک چیز کو موت آنی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، جس دن ہر زندہ چیز فنا ہوگی۔ واہ، بہت ہی کمال
की वीडियो थी और बेसिकली इसमें यही था कि जैसे जो इस दुनिया में आएगा वो एक बार इस दुनिया से जाएगा भी, और चाहे वो शैतान ही क्यों ना हो, भले ही जो भगवान है उन्होंने ये बोल रखा है कि आप क़यामत तक के दिन तक रहोगे, लेकिन जब क़यामत आएगी तो शैतान भी जाएगा ही जाएगा, और जो ये एंजल की बात करी थी वो। और बेसिकली इससे हमें यही पता लगा इस वीडियो से कि लाइक कि जो इस दुनिया में आ रहा है वो जा भी रहा है। और जितनी भी हम इस्लामिक वीडियोस देखते हैं ना, एट द एंड इसमें हमेशा ही कंक्लूजन लाइफ लेसन ही होता है कि आप चाहे कुछ मर्जी सोच लो, अगर आप बुरे काम कर रहे हो बस बुरा ही होने वाला है, और जो इस दुनिया में आया है वो एट द एंड जाएगा ही। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी। और देखा जाए तो यहाँ पे इज़राइल के बारे में पूरा बताया गया कि किस तरीके से वो जो है लाइक कैसे वो सारे एंजल्स को नीचे भेजा गया, लेकिन वो एक अकेले एंजल थे जो हमेशा एक रैशनली सोचते थे और उनको किसी के कुछ कहने से फ़र्क नहीं पड़ता था। तो इसलिए उनको ये रोल दिया गया था कि वो सबकी जानें जाके निकाले, बिकॉज ऑफकोर्स किसी की जान निकालने जाएंगे और कहीं ना कहीं कोई कुछ उनको बोल देता वो ना माने और वो डर जाए या कुछ हो जाए, तो वैसा उनको नहीं चाहिए था। तो ये बहुत ही मतलब देख के हैरानगी होती है कि इस तरीके से पूरा ऊपर भी एक सिस्टम बिल्ट है और वो पूरा जिस तरीके से काम करता है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।